قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ منافقین کی یا نفاق کی دو اقسام ہیں، ایک عملی منافق اور ایک اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق اس منافق کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہے، ایمان والا کہے، لیکن حقیقی طور پر اس نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ اور عملی منافق اس منافق کو کہا جاتا ہے جس نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کے اعمال اس طرح کے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے اس چیز کی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں، یعنی کہ وہ اعتقادی منافق تھے جنہوں نے حقیقی طور پر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے جاتے یا پھر کسی سفر پہ روانہ ہوتے تو وہ لوگ جنہوں کا عقیدہ ابھی کمزور تھا یا وہ اعتقادی منافق تھے، وہ آ کر ان کو کہتے کہ آپ نہ جاؤ، آپ کرنے کے لیے نہ جاؤ، نہ سفر پہ جاؤ، نہ لڑائی کے لیے جاؤ۔ اگر آپ سفر میں جائیں گے یا لڑائی پہ جائیں گے، سفر کی وجہ سے بھی آپ مر سکتے ہیں اور جہاد کرنے کی وجہ سے بھی آپ مر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ سفر پہ جانے پہ اگر موت آ جائے یا لڑتے وقت موت آ جائے تو موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سفر کی وجہ سے یا کسی کی کہنے کی وجہ سے انسان کو موت نہیں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، مضبوط مومن، جو مضبوط مومن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی۔ اصل اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پہ اعتقادی منافق موجود تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بس اوقات ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ میں ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جانا تھا، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جانا تھا۔ یہ ایسے والا لفظ یا اگر مگر والا لفظ ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا بھی ہمارے لیے حکم آ سکتا ہے، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم نے ایک وقت کو مقرر کر دیا ہوا ایک جان کے لیے، اور انسان جتنی مرضی کوششیں کرے، وہ پھر ایسا کہے مگر کہے یا کہے کہ ایسے کر لیتا یا ایسے ہو جاتا، تو اس سے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ ایسا کرتے تو مصیبت نہ پہنچی، تو اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ زندگی، موت، نفع اور بخش یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہیں تو مصیبت پہنچتی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ چاہیں تو انسان کو موت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو اکثر مریض ایسے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، یہ بھی مر جائے گا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک اس انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو
اس چیز کا درس دیا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے عقیدے کے اندر نفاق کو شامل نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے کے اندر نفاق کو شامل کر لیں گے تو ہم حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مگر ایسا ویسا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور زندگی اور موت اور نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس آیت کریمہ کے آخر پر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہنا جس سے ہمارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر لے کر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پہ قائم رکھے۔ آمین۔